لوگوں کا حال اتنا جانوروں کی طرح ہو چکا ہے. نہیں صاحب, خاندان سے دور رہنا, وہاں اپنے لوگوں میں شادی بھی نہیں کرنا, اپنے لوگوں سے بزنس بھی نہیں کرنا, اپنے لوگوں سے لین دین بھی نہیں کرنا. دور جتنا دور رہے اتنا اچھا ہے. اور تعلقات کس سے رکھنا؟ دوسروں سے رکھنا. دوسرے کیا کریں گے؟ ڈبا کے مارتے رہیں گے تو بھی مرتے رہیں گے, پھر بھی عقل نہیں آئے گی. خاندان والوں مل کر ایک دوسرے بزنس کر کے ایک نیا بزنس اوپن کریں گے. نہیں, فلاں بندہ عقل مند آیا ہے, سلیپنگ پارٹنر بنا کر انویسٹمنٹ کے طور پہ لے کے تمہیں چونا لگاتے رہے گا پوچھ کے, اور اس کے بول کے چونا لگواتے رہیں گے, لیکن عقل نہیں آئے گی. یہ اتنے لاکھ دو, اتنے لاکھ دو, اتنے لاکھ دو. چند مہینے اور چند سالوں کے بعد پتا چلا کہ وہ سارا ہوا میں اڑ کے چلا گیا. اب پولیس اسٹیشن جاؤ, مسلح پہ آؤ, مفتی صاحب کے پاس آؤ, کہیں بھی آؤ, کچھ ملنے والا نہیں ہے. جھاڑ چڑھو, اترنا سیکھ لو پہلے. سمندر یا کنویں میں چھلانگ لگاؤ, تیرنا سیکھ لو پہلے. تیرنا سیکھا نہیں, کودنے کی فکر چلی ہے. اترنا سیکھا نہیں, چڑھنے کی فکر چڑھی ہے. تو پھر حال کیا ہوگا کہ جتنا بھی روتے رہو, کمانے کی فکر ہے, کمانے سے پہلے گم ہو گیا تو پھر وہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں سیکھی ہے. جلد مالدار بننے کی خواہش جس انسان کے اندر بھی ہے وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتے رہے گا, دھوکہ کھاتا رہے گا. جلد مالدار بننے کی جس کے اندر بھی تمنا ہے وہ کبھی نہیں بن سکتا ہے. اللہ نے جیسے ہماری تربیت کا نظام اسٹیپ بائی اسٹیپ رکھا ہے, دولت بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی آئے گی. خزانے کہیں زمین میں دفن نہیں ہیں کہ اچانک اوپر آئیں گے اور آپ کو علی بابا 40 چور کا چراغ مل جائے گا اور خزانہ کھل جائے گا.